الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك لا تكلف نفس إلا وسعها، کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، نہ تو ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے ستایا جائے نہ باپ کو اپنے بچے کی وجہ سے ستایا جائے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور اس طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ فإن أرادا فصالا عن تراض منهما، پھر اگر دونوں والدین آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے 2 سال گزرنے سے پہلے دودھ چھڑانا چاہیں، فلا جناح علیہما، تو ان کے اوپر کچھ گناہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تم یہ چاہو کہ اپنے بچوں کو کسی انا سے کسی اور عورت سے دودھ پلواؤ، فلا جناح علیکم، تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جبکہ تم نے جو اجرت ٹھہرائی تھی دودھ پلانے کی وہ اچھے طریقے سے ادا کر دو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ تمہارے سارے کاموں کو اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے۔ یعنی اگر ماں کسی معقول عذر کی وجہ سے دودھ نہ پلائے تو اسے مجبور نہ کیا جائے۔ دوسری طرف اگر بچہ ماں کے سوا کسی اور کا دودھ نہ لیتا ہو تو ماں کے لیے انکار جائز نہیں، کیونکہ اس صورت میں یہ انکار باپ کو بلا وجہ ستانے کے مترادف ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، والذین یتوفون، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں، ویذرون ازواجا، اور بیویاں چھوڑ کر چلے جائیں، یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، تو وہ بیویاں اپنے آپ کو روک کر رکھیں 4 اشہر 4 مہینے وعشرا اور 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی عدت کی میعاد کو پہنچ جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو کچھ گناہ نہیں تمہارے اوپر، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوف، کہ وہ مثلا دوسرا نکاح قاعدے کے مطابق کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا أَرَّزْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اور عدت کے دوران اگر تم ان عورتوں کو اشارہ کنائے میں پیغام دو، نکاح کا پیغام دو، او اکننتم فی انفسکم، دل میں چھپائے رکھو، تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، علم اللہ، تو لیکن ان سے نکاح کا 2 طرفہ مادہ نہ کرو، سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، الا ایک مناسب طریقے سے کوئی بات کہہ دو۔ ولا تعظموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اور نکاح کا عقد پکا کرنے کے لیے اس وقت تک ارادہ نہ کرو جب تک عدت مقرر مدت تک اپنی میعاد کو نہ پہنچ جائے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے معافی اس چیز کو، باتوں کو جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہیں۔ فاحذروا، لہذا اسی سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا ان اللہ غفور حلیم، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑا ہی بردبار ہے۔ جو عورت عدت گزار رہی ہے اس کو صاف لفظوں میں نکاح کا پیغام دینا اور یہ بات پکی کر لینا جائز نہیں کہ عدت کے بعد تم مجھ سے نکاح کرو، البتہ ایسے کو مناسب اشارہ دینے کی اجازت نہیں جس سے وہ عورت سمجھ جائے کہ اس شخص کا ارادہ عدت کے بعد پیغام دینے کا ہے۔
مثلاً کوئی اتنا کہلوا دے کہ میں بھی کسی مناسب رشتے کی تلاش میں